السلام کا نام نامی اس میں گرامی ہم سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کہ وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن کریم نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آدم عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ جو شخص دلی میں بیٹھا ہوا ہے جس کا نام شکیل بن حنیف، اس کا نام شکیل ہے اور اس کے باپ کا نام حنیف ہے، اور یہ جو شخص حضرت عیسیٰ ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے جو کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہو سکتا، اور یہ شخص جو عیسیٰ مسیح ہونے کا دعوے دار ہے، نہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، نہ یہ دمشق میں نازل ہوا ہے، لہذا یہ شخص جو دلی میں بیٹھ کر مسیح ہونے کا دعوے دار ہے، آج سے لگ بھگ 120 سال پہلے ایک اور شخص اسی ملک میں پیدا ہوا تھا اور اس شخص نے بھی عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اسی طرح کا دعویٰ کیا تھا. اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی. اس شخص نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ احادیث شریفہ کے اندر جس عیسیٰ کے نزول کا تذکرہ ہے، اس نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے نہیں ہیں، تم نزول کا انتظار کر رہے ہو. جس عیسیٰ کا تمہیں انتظار ہے وہ عیسیٰ تو انتقال کر گئے ہیں، وہ مر گئے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں. عیسیٰ کی قبر تو کشمیر میں ہے، ان کا انتقال ہو گیا. البتہ حدیث میں جس عیسیٰ کے آنے کا تذکرہ ہے اس سے مراد وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے بلکہ مسیح ہے کہ عیسیٰ جیسا کوئی آئے گا. اچھا ٹھیک ہے، عیسیٰ جیسا کون آئے گا؟ تو اس نے کہا کہ عیسیٰ جیسا میں ہوں، لہذا مجھے مانیے کہ میں مسیح. تو آج سے 120 سال پہلے ایک شخص آیا تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں. پھر 100 سال کے بعد اب دلی میں بیٹھ کر ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے بلکہ اب میں عیسیٰ کی شکل میں آیا ہوں. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، جس مہدی کا ذکر احادیث شریفہ کے اندر ہے اور جس عیسیٰ کا ذکر احادیث شریفہ کے اندر ہے، ان سے متعلق صرف ان کا نام نہیں بتایا گیا بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے متعلق پوری وضاحت فرمائی اور پورے تفصیلات موجود ہیں کہ یہ حضرت مہدی کے متعلق فرمایا کہ یہ کہاں پیدا ہوں گے، کس کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والدین کا نام کیا ہوگا، اور وہ کہاں کی ہجرت کریں گے اور کس سے جہاد کرنے نکلیں گے. یہ تمام تفصیل احادیث شریفہ کے اندر موجود ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق بھی متعدد احادیث شریفہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی. لیکن اس کے باوجود کچھ عرصے تک تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اور اس کے ماننے والوں نے عوام کو بھٹکانے کی مستقل کوشش کرتے رہے کہ
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی ہے، وہ عیسیٰ کی قبر کشمیر کے اندر ہے، مسیح آئے ہیں، لہذا قادیانیوں نے شور مچایا کہ مسیح آگے مسیح آگے مسیح آگے۔ اب ایک طبقہ جو قادیانیوں کا ہے اور اس شہر میں ایک بڑی تعداد ان کی موجود ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ نہیں آئیں گے بلکہ مسیح بن کر مرزا آیا ہے۔ اب موجودہ دور میں ایک طرف قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ کے پیش کر رہے ہیں، مرزا کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو مر چکا ہے، لیکن اب اس دور کے اندر ایک نیا شخص کھڑا ہوا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، اور اس کے ماننے والے بالکل خاموشی کے ساتھ در پردہ نوجوانوں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے، نوجوانوں سے ملتے ہوئے، چھپ کر چھپا کر خفیہ طور پر مخفی طور پر نوجوانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں۔ نہیں عزیز بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو چھپنے کی ضرورت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا تو امت انتظار کر رہی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد سے پہلے کے حالات کا حدیث کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آئے ہیں تو حضرت عیسیٰ کو چھپنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ شخص جو چھپا ہوا ہے اور اس کے ماننے والے کارندے، یہ شکیل بن حنیف کے ماننے والے جو کارندے ہیں، کہ یہ جو چھپ چھپ کر تبلیغ کر رہے ہیں، چھپ چھپ کر لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ چھپنا خود ظاہر کر رہا ہے کہ گرو اور چیلے پورے چور ہیں۔ ان کا چھپنا خود ثابت کر رہا ہے کہ گرو اور چیلے دونوں چور ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے نازل ہو گئے تو اس کے بعد احادیث شریفہ کے اندر تو یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے پیچھے نماز فجر ادا کریں گے۔ نماز فجر کے بعد جبکہ دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے مقابلے کے لیے نماز فجر کے بعد نکل پڑیں گے، دجال کا پیچھا کریں گے۔ یہ تمام چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن جیسے دنیا کے مختلف مقامات کے اوپر جھوٹے مسیح ہونے کے دعوے دار پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح یہ شکیل بن حنیف جو دلی کے اندر رہتا ہے، یہ بھی عیسیٰ مسیح ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، جیسے اس سے پہلے کے لوگ جھوٹے تھے ویسے یہ بھی کذاب اور دجال ہے۔ اور اس سے پہلے جن لوگوں نے مسیح کے نام سے اس زمانے کے دعوے داروں کو مسیح مانا ہے، جیسے وہ گمراہ ہیں ویسے آج کے اس دور میں شکیل بن حنیف کو ماننے والے تمام کے تمام لوگ گمراہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص کو یہ مسیح مان رہے ہیں، جس شخص کو یہ عیسیٰ مان رہے ہیں، جس شخص کو یہ مسیح مان رہے ہیں، احادیث کے روح سے کسی بھی اعتبار سے یہ شخص مسیح اور عیسیٰ نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ بھی گمراہ ہے اور اس کے ماننے والے بھی گمراہ ہیں، اس کے ماننے والے بھی گمراہ ہیں۔ میرے عزیز نوجوانوں، آج کل فتنے دین کے نام سے آ رہے ہیں، دین کے عنوان سے آ رہے ہیں، اور دین کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر، احادیث کا نام لے کر باطل فرقے
آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور آپ کو لے جا کر نیٹ پر بٹھا کر مختلف احادیث بتائی جا رہی ہے اور مختلف ویب سائٹ اسلام کے نام سے ان گمراہ طبقوں نے کھول رکھا ہے، ان ویب سائٹ پر لے جا کر انہی کا لٹریچر بتایا جا رہا ہے اور ہمارا نوجوان اس لٹریچر کو پڑھ کر گمراہ ہو رہا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ کے علاقے میں علماء اکرام ہیں، آپ کے محلوں میں مساجد ہے، آپ کے محلے کی مساجد میں ائمہ اور امام موجود ہے، آپ کی بستیوں میں علماء موجود ہیں، آپ کے علاقوں میں بڑے بڑے مدارس موجود ہیں۔ جب کوئی نئی بات آپ کے سامنے آئے، جب کسی نئے شخص کا اسلام کا ایک بہت بڑا رہبر کی حیثیت سے جب اس کا تعارف آپ سے کرایا جائے اور بالکل نئی بات آپ کو سننے میں آئے، تو کیا نوجوانوں تمہاری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم نے آج تک مسجد میں یہ بات نہیں سنی، ہمارے امام صاحب سے، ہمارے خطیب صاحب سے، ہمارے محلے کی مسجد میں، ہمارے خاندان کے بزرگوں سے ہم نے کبھی ایسی بات نہیں سنی۔ یہ نوجوان، یہ شخص آج ہمیں نئی بات بتا رہا ہے، نئی چیز سمجھا رہا ہے، چلو چل کر میں اپنے باپ سے معلوم کروں، چلو میں اپنی ماں سے معلوم کروں، اگر میرے ماں باپ مجھے مطمئن نہیں کر سکے تو میں اپنے مسجد کے امام کو پوچھوں، اگر وہ مطمئن نہیں کر سکے ہمارے محلے کے بڑے عالم سے پوچھوں، اگر وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے تو میں اپنے شہر کے بڑے مدرسے کو جا کر معلوم کروں کہ ہمارے محلے میں، ہماری بستیوں میں کچھ لوگ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لٹریچر بانٹ رہے ہیں اور یہ باتیں ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ باتیں ہمیں سکھا رہے ہیں۔ آیا آپ بتائیے کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے؟ میرے بھائیوں، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ جتنے باطل فرقے ہیں اور جتنے یہ گمراہ طبقے ہیں، چاہے وہ قادیانیوں کا طبقہ ہو، چاہے یہ شکیل بن حنیف کے ماننے والوں کا طبقہ ہو، یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ علماء سے مت ملو، مولویوں سے مت ملو، علماء سے مت ملو، مولویوں سے مت ملو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دکانیں علماء ہی کے ذریعے سے بند ہو سکتی ہیں، مولویوں ہی کے ذریعے سے بند ہو سکتی ہے۔ لہذا پہلے عوام کو علماء سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مولویوں سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسجد کے اماموں سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور علماء اسلام اور بزرگان دین اور اولیاء اسلام اور اولیاء دین سے ان کا رشتہ کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ جب ان کا پاور ہاؤس سے ان کا تعلق توڑ دیا جائے تو ان کو بھٹکانا آسان ہو جاتا ہے، ان کو گمراہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔